یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خزیتی سخر لنا اشقالنا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب آواز بلند درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ درود شریف پڑھنے کی برکات ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرماتا ہے، اور درود پڑھ کر جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مسجد میں داخل ہوں تو کیا پڑھیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب مسجد میں داخل ہوں تو دعا پڑھنا، اور دعا پڑھنے کے بعد اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنا۔ ایک نے عرض کی، یا رسول اللہ، باہر نکلتے ہوئے کیا پڑھیں؟ فرمایا، مسجد سے باہر نکلتے ہوئے دعا پڑھیں اور پھر اپنے نبی پر درود و سلام پڑھیں، اپنے نبی پر درود شریف پڑھیں۔ امام قرطبی لکھتے ہیں، ایک نے عرض کی، ہے اللہ کے نبی، میں بہت غریب ہوں، بڑی غربت آ گئی ہے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، اور پھر گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کرنا۔ اللہ کے فضل سے تیری غربت جاتی رہے گی۔ عرض کی، یا رسول اللہ، فیملی چھوٹی ہے، بعض دفعہ فیملی گھر میں نہیں ہوتی، تو پھر کیا کریں؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہونے لگو تو پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، پھر گھر میں داخل ہو کر اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تیری غربت تنگ دستی جاتی رہے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، جو آپ نے مجھے وظیفہ بتایا تھا اس وظیفے کی اتنی برکات ہے کہ میری تو غربت جاتی رہی ہے، اور جو ساتھ ہم مسائل تھے ان کے گھروں سے بھی غربت جاتی رہی، اور یہ ساری برکات درود شریف پڑھنے کی ہے۔ کوئی عامل کسی کو اگر وظیفہ بتاتا ہے
تو وظیفہ بتاتے وقت کہتا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھ لینا اور 3 مرتبہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ اول آخر درود شریف بھی پڑھ لینا۔ حضرات درود کی نسبت سے اللہ تعالیٰ وظیفہ بھی قبول فرما دیتا ہے۔ یہ درود ہر وقت اللہ قبول کرتا ہے، صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، شام کو پڑھو، جس وقت بھی درود پڑھو اللہ تعالیٰ درود پاک قبول فرماتا ہے، اور درود پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا معمول بنا لیں اور درود شریف پڑھتے رہا کریں۔ درود شریف کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ حضرات 4 بندے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 3 ایک سائیڈ پہ بیٹھ گئے اور ایک سائیڈ پر بیٹھ گیا۔ جو 3 بیٹھے تھے ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی، وہ جو بندہ بیٹھا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں اس کے ہاتھ کاٹ دیں؟ عرض کی یا نبی اللہ اس نے چوری کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس نے کیا چوری کیا ہے؟ عرض کی حضور اس نے اونٹ چوری کیا ہے۔ تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس نے اونٹ چوری کیا ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی اگر مجھ پر یقین نہیں آتا تو یہ 2 گواہ میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، آپ ان سے پوچھ لیں یہ اونٹ کا چور ہے، اس نے اونٹ چوری کیا ہے۔ پھر میرے اور آپ کے نبی کا رخ سخن اس کی طرف ہوا جو ایک سائیڈ پر اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تو نے چوری کی ہے؟ رو پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے آپ کے در کا نمک کھایا ہے، آپ کے در کے ٹکڑے کھائے ہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی گلی میں۔ یا رسول اللہ جس نے آپ کے در کے ٹکڑے کھائے ہیں وہ چوریاں کرے، زیب بھی نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا وہ تو کہتا ہے اگر مجھ پر یقین نہیں آتا تو میرے 2 گواہوں سے پوچھ لو، بتا تو اپنی حجت میں دلیل میں کیا کہتا ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی وہ تو کہتا ہے اگر مجھ پر یقین نہیں آتا تو میرے 2 گواہوں سے پوچھ لو۔ اے اللہ کے نبی میرا عشق کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے اگر مجھ پر یقین نہیں آتا تو آپ اونٹ سے بلا کر اونٹ سے ہی پوچھ لیں تیرا مالک کون ہے اور تیرا چور کون ہے۔ حضرات میرے نبی تو جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے، اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آقا علیہ السلام ہر ایک کی بولی جانتے ہیں، جانوروں کی بھی بولی جانتے ہیں۔ جب اس نے کہا نا حضور مجھ پر یقین نہیں آتا تو اونٹ کو بلا کر اونٹ سے پوچھ لو، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اونٹ کو حاضر کرو۔ جب اونٹ کو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر کیا گیا تو میرے آقا نے فرمایا اونٹ بول تیرا مالک کون ہے اور تیرا چور کون ہے؟ تو اونٹ نے میرے آقا کے کانوں کے ساتھ اپنے لب لگائے، اپنی بولی بولا، وہ بڑبڑایا۔ جب وہ اونٹ بڑبڑایا تو میرے آقا مسکرا پڑے۔ وہ اونٹ آقا کو کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ یہ تینوں منافق ہیں، جو وہ بیٹھا ہوا ہے وہ میرا تہجد گزار ہے، آقا اس کے ہاتھ نہ کاٹنا، یہ میرا مالک ہے۔ جب اونٹ نے اتنی بات کی تو میرے آقا نے ان تینوں کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ بھائی یاد رکھو باب رحمت سے خدا ان کو ہٹا دیتا ہے، محفل پاک سے جن کو وہ اٹھا دیتے ہیں۔ ارے ان کے نعلین کو بے بند لگانے والے
قاب قوسین کی منزل کا پتہ دیتے ہیں، ہے ہمیں غرب تو خاموش مگر ان کے حضور حالی ہوتے ہیں جو مانڈے وہ صدا دیتے ہیں، ارے ان کی داد ہے زکی شرط عبادت ورنہ مسند توحید کے ابلیس بنا دیتے ہیں۔ حضور نے تینوں کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، جب تینوں چلے گئے میرے آقا کا رخ سخن اس کی طرف ہوا جو ایک سائے پر اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ میرے حضور نے فرمایا قریب آ، وہ قریب آیا۔ حضور نے پھر فرمایا اور قریب آ، اور قریب آ، وہ تھوڑا سا اور قریب ہوا۔ میرے حضور نے فرمایا میرے پاس ہی آ جا۔ جب حضور کے قریب آیا، پاس آیا، تو میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا بھئی بتا تو کون سا عمل کرتا ہے کہ جانور بھی تجھے پہچانتے ہیں، اونٹ تیری گواہی دیتے ہیں۔ عرض کرتا ہے یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، میں ہر وقت بس ایک ہی کام کرتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا تو کیا کام کرتا ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی اٹھتا اور بیٹھتا ہر وقت آپ کی ذات پر درود پڑھتا رہتا ہوں، آپ کی ذات پر درود پڑھتا رہتا ہوں۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا غلام درود پڑھتا رہے، درود پڑھتا رہے، درود پڑھتا رہے۔ جیسے اللہ نے تجھے آج اس مصیبت سے بچا لیا ہے، قیامت آنے والے دن اللہ تعالیٰ حشر کی مصیبت سے بھی بچا لے گا۔ حضرات درود پاک پڑھنے سے دلوں سے نفرتیں، قدورتیں ختم ہو جاتی ہے، اور درود پڑھنے سے مصطفیٰ کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی تنگدستی آ جائے، پریشانی آ جائے، تو ہر وقت مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھا کریں۔ انشاءاللہ جب آپ یہ اپنا وظیفہ بنا لیں گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھیں گے تو پھر دیکھنا کتنی آپ کو برکات حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر غم سے نجات عطا فرمائے گا۔ رزق میں کمی ہے، تنگ دستی ہے، بیمار ہو تو مصطفیٰ پہ درود پڑھو۔ درود پڑھنے سے جو بھی دعا مانگو گے میرا اللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو درود و سلام کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھنے کی توفیق عطا